اس آیت سے پچھلی جو آیت ہے سورہ حج میں، اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کے مسئلے کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، اور بہت پیاری مثال ہے وہ، ساری دنیا کے لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا انداز ہے، بندوں کو سمجھا رہا ہے مالک، اے لوگو غور سے سنو، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پوج رہے ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا مان رہے ہیں، جن سے روزیاں طلب کر رہے ہیں، جن سے اولاد اور شفا مانگ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنائیں۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے یہ لوگ، جتنے بھی معبود ہیں۔ اب اس طرح کی جتنی آیات ہیں قرآن مجید میں، وہاں من دون اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک طبقہ جس کی روٹی روزی قبروں سے جڑی ہوئی ہے، قبروں کی سجادہ نشینی سے جن کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہ اولیاء نہیں ہیں۔ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اولیاء نہیں ہیں۔ ہم تو بتوں کے آگے نہیں جھکتے ہیں، اولیاء کے آگے سے مانگتے ہیں یا ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ حالانکہ آیت عام ہے، مکے کے مشرک جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی اپنے دور کے اولیاء تھے، انہوں نے بت کی صورت بنا کر ان ولیوں کی عبادت شروع کی، اور یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی عبادت ان کی قبروں پر شروع کی تھی۔ تو قبروں کے سامنے عبادت کی جائے یا بتوں کے سامنے عبادت کی جائے، دونوں اللہ کے سوا ہے، اور اللہ کے سوا ہر چیز ہے۔ ہم سب من دون اللہ ہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ نہیں ہیں، ہم سب من دون اللہ۔ تو جب قرآن کہتا ہے من دون اللہ تو اس سے سب مراد ہیں، ساری مخلوق مراد ہے، چاہے وہ بت کی صورت میں ہو، وہ قبر کی صورت میں ہو، وہ زندہ انسان کی صورت میں ہو یا مردہ انسان کی صورت میں ہو، سارے مراد ہیں اس سے، کیونکہ قرآن مجید ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پوج رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں، وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ من دون اللہ میں سارے بندے شامل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ سارے جمع ہو جائے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے جمع ہو جائیں۔ اور آیت کے اگلے حصے میں تو اللہ نے ایسی بات بیان کی ہے کہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ سارے مل کر مکھی جو ان کے کھانے میں سے کچھ لے لیتی ہے، مکھی جب کسی کھانے کی چیز پر بیٹھتی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی خوراک اس میں سے لے کر اٹھتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے وہ چھین لیں مکھی سے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
جو معمولی سی چیز بھی مکھی نے اٹھا لی ہے اپنے پروں میں، یہ اس کو چھین لے، مکھی سے واپس لے لے، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں جن کو تم حاجت روا مان رہے ہو، مشکل کشا مان رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والا تو مانگ ہی رہا ہے، وہ تو ہے ہی مانگتا، لیکن جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اسی جیسا ہے، وہ بھی مانگتے سے کم نہیں ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ تو جن معبودوں کے آگے تم جھک رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہو، ان کی کیفیت اللہ نے بیان کر دی، ضعف الطالب والمطلوب۔ اس کے بعد کہا وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ تم نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اللہ تو طاقتور ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ۔